عزیزان محترم، آپ سب کی خدمت میں علماء کرام، مراجع اکرام اور سب سے بڑھ کر وقت کے امام کی خدمت میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال ہمیں ان ایام کے صدقے میں جو بھی شخص حاضرین محفل ہے، مجلس ہے، سن رہا ہے، اس کی شرعی خواہشات خدا اپنی بارگاہ میں اس جنت کے سردار کے صدقے میں پوری فرمائے۔ جتنے بھی لوگ مریض ہیں، مجھے کہا بھی گیا ہے کچھ مریضوں کے لیے کوئی بستر پر ہیں، وہ کینسر ہیں، ان سب کو بھی اس قرۃ العین جو کہ سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جسے بی بی نے خود کہا، اس کے صدقے میں سب کی بیمار جلد سے جلد شفا حاصل کریں، اپنے گھروں میں آئیں۔ جتنے قید و بند کے اسیر ہیں، جو رزق کے لیے پریشان ہیں، سب کی شرعی حاجات پوری ہوں، مشکلات حل ہوں۔ یہ در ایسا ہے عزیزان محترم، یہ در کریم، امام کو کریم اہل بیت کہا گیا ہے۔ ہر امام کے لیے صفات ہیں، القاب ہیں، کنیتیں ہیں۔ ہر امام جبکہ سب ایک ہی ہیں، اول و محمد، اوسط و محمد، آخر و محمد، فرق نہیں ہے، مگر سب کو اللہ نے ظاہر ہے کچھ خصوصیات سب کو دی ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کریم اہل بیت ہے، یعنی کرم اتنا تھا، اتنا کرم کہ روایات کہتی ہیں کہ اپنا پورا مال ایک دو جگہ پہ دے دیا، پورا مال جو کچھ تھا، جو دارا تھا، وہ سب دے دیا خدا کی راہ میں ایک ہی جگہ پر۔ 25 سال 25 دفعہ پیدل حج کیا خدا کی بارگاہ۔ پوچھا گیا مولا کیوں کرتے ہیں، سب کچھ ہے؟ کہا مجھے شرم آتی ہے خدا کی بارگاہ میں سوار ہو کر جاؤں۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے ہم نہیں کر سکتے، بعض اگر ہم تھوڑا بہت کرتے ہیں، بہرحال جو توفیق ہوتی ہے، بہرحال ہم لوگ تو ایک ہی واک کرتے ہیں شاید زندگی میں، جو بھی توفیق ہوتی ہے 40 کی، خدا اس پہ بھی ہم اتنا زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، میں تو یوں چلا، میں تو یہ چلا۔ میرا چلنا عزیزان محترم کیا چلنا ہے ان ہستیوں کے آگے میں، اور جو میں چل رہا ہوں انہی کے صدقے میں چل رہا ہوں۔ ورنہ میں نے خود دیکھا عزیزان محترم، ایسے لوگ جو مریض، ایسے لوگ جو زندگی میں شاید گاڑی کھولیں، آفس کھولیں، گاڑی زندگی میں 1 کلومیٹر بھی نہیں چلے، لیکن وہ پیدل چلتے ہیں نجف سے کربلا تک۔ کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ خاص کرم ہو رہا ہوتا ہے اور چل رہے ہیں۔ خوب عشق ہے، حد اقل زندگی میں انسان کو امام کے لیے تھوڑا بہت تو چلنا چاہیے۔ وہ امام کے جو 25 سال پیدل چلا حج کے لیے، کاروان بھی مہیا تھے، سواریاں بھی تھی، مگر دیتا تھا۔ عزیزان محترم، ولادتیں، یا آپ اس کو بہرحال بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، بولے آپ نے ظہور نہیں بولا۔ بھائی آپ ظہور بول لیجیے، ہم ولادت بول لیتے ہیں۔ ہے ایک ہی امام، ایک ہی امام میں سید السردار ہے، جو آپ خوش ہوں وہ خوش ہوں۔ اصل ہدف سیرت پہ عمل کرنا ہے عزیزان محترم، جملوں پہ لڑائی نہ کریں، تاری طاقت اپنی اس میں مت لگائیں، دشمن کسی اور طاقت میں لگا ہوا ہے۔ آپ امام کی سیرت کو اپنی سیرت میں اجاگر کریں، خود اصل میں اس سیرت کا ظہور آپ کے اوپر ضروری ہے۔ ان کے نور کا تو ظہور ہو ہی رہا ہے پوری دنیا کے اندر، مسئلہ یہ ہے وہ سیرت میرے اندر بھی تو ظہور کرے، میں بھی تو کرم کروں، میرا بھی تو دسترخوان ہو امام حسن کے دسترخوان کے جیسا، میرے گھر پر بھی کوئی سائل آئے۔ مولا کو شخص نے لکھ کر دیا اپنی حاجت کو، دیا، مولا نے حاجت پڑھی نہیں، دے دیا۔ کہا مولا آپ نے پڑھی نہیں، اگر آپ پڑھتے تو بھی اتنا دیتے۔ کہا میں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا کہ سائل اتنی دیر میرے دروازے پر کھڑا رہا۔ کیوں کہ میں اتنی دیر تمہاری مشکل پڑتا، میں تمہیں دیتا، تم کھڑے، میں کیسے خدا کو سوال دیتا؟ اور میرے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے یا میرے پاس کو پتہ چل جائے آپ نے انکوائری کی، آپ نے یہ کیا، آپ نے چیک کیا، آپ نے وہ کیا۔ عزیزان محترم، آپ کے پاس اگر خدا کسی کو بھیج رہا ہے تو آپ کی توان اور طاقت کے حساب سے بھیج رہا ہے۔ آپ اپنی حیثیت رکھتے ہوئے اسے عطا کریں، نہ اس کو دیکھیں کہ اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اب دنیا ہے ہر جگہ، مشکل میں بھی ہیں لوگ، ویسے بھی ہیں، لیکن آپ عطا کریں، مولا عطا کر رہے ہیں۔ یہ صفت ہے عزیزان محترم کریم اہل بیت، کرم، اپنے وجود سے جود و کرم عطا کر رہا ہے۔ زمان مبارک ایسی ہے کہ لوگ، تاریخ بیان کرتی ہے کہ گفتگو ایسی کرتے تھے کہ لوگ گفتگو میں شائستگی کی وجہ سے ان کی محبت کی طرف رجوع کر دیتے تھے۔ میری گفتگو کیسی ہے؟
میرے سے کوئی بات کرے دوبارہ بات کرنا پسند کرتا ہے, بیٹھنا پسند کرتا ہے میرے ساتھ, یا بولتا نہیں بھائی اس سے تو دور ہی رہو, یہ تو پتہ نہیں تھوڑی دیر میں بھی. کیوں ایسا عزیزان محترم؟ یہ صفات کہاں ہیں؟ یہ صفات کب میں اپنی زندگی میں لے کر آؤں گا کہ میری زبان ایسی ہو؟ حلم اور بردباری امام حسن علیہ السلام سے بڑھ کر تاریخ بیان نہیں کر پائی گئی. اتنا حلم ہے, اتنا اپنے اندر سکون ہے کہ چاہے سامنے والا کچھ بھی کہہ کے چلا جائے, مگر رپلائی کیسے کر رہے ہیں. یہاں تو ایک جملہ واٹس ایپ پہ کوئی آپ کی خلاف اور طبیعت کے خلاف آ جائے, آپ انسان پتہ نہیں کون سا باہر آ جاتا ہے. خود جانے دیں, خاموش رہے. مولا کی حدیث ہے. ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بہرحال درس دوں. آج بھی آپ بولیں پھر مولانا درس دینے آ گیا آج کے دن. آج تو ٹینشن نہیں تھی, کم از کم آج تھوڑا مسکرانے دیں ہم لوگوں کو. میں نہیں دینا چاہتا آپ لوگوں کو اتنے دن, 14 دن آپ نے واقعا برداشت کیا. سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے توفیق دی, پھر انتظامیہ کا, پھر دوستوں کا جنہوں نے بہرحال مجھے توفیق دی کہ میں یہاں پر آیا, بلایا, اور آپ سب کا کہ جو لوگ کنٹینیو آتے رہے اور میرے جیسے شخص کو برداشت کرتے رہے. انشاءاللہ خدا ہی آپ کو اس کا اجر دے گا, میں تو بہرحال کچھ نہیں دے سکتا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. عزیزانو, تم حلم اور بردباری ضروری ہے. امام کی روایت تو لانی ہے, میں بس میں سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مولا کہتے ہیں کہ جب اسے پروردگار کسی کو عزت دیتا ہے تو کبھی اس کو ذلت بھی مل سکتی ہے, مل سکتی ہے. بہت باعزت ہے, لیکن کبھی آپ کے سامنے کوئی شخص ایسا آ جائے کچھ کر دے, تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حلم اور بردباری کی ضرورت ہے, یعنی تحمل کی ضرورت ہے, صبر کی ضرورت ہے. آئیں مولا کو دیکھیں کہ نام کس نے رکھا. جب پیدا ہوئے تو نام کے لیے کہا گیا مولا کائنات. مولا نے کہا میں رسول خدا پر سبقت نہیں کر سکتا کہ میں نام رکھوں. تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے, کہا کہ اس کا نام, ان کا نام شبر رکھیں. تو رسول خدا نے کہا کہ میں, ظاہر ہے یہ تو عربی ہیں, وہ عبرانی تھا کیونکہ حضرت موسیٰ کے دور کا تھا. تو پھر پروردگار نے بھیجا کہ ان کا نام حسن رکھیں, خوبصورت, جمال, حسین. تو مولا کا نام خود خدا کی بارگاہ سے آیا ہے. وہ شخص کہ جب کم سن ہے, چھوٹی عمر کے ہیں, تو بھی رسول خدا کی گفتگو ہے. 7 سال کی زندگی گزاری امام حسن نے رسول خدا کے ساتھ, اور جو کچھ سنتے تھے آ کر اپنی والدہ کو سنایا کرتے تھے ساری باتیں. اور یہ تربیت ہو رہی ہے جس کی رسول تربیت کر رہا ہو. اللہ اکبر. جو کہ عالم البشر ہے, یعنی خدا کا سارا علم رسول خدا کو جو عطا ہوا, سب کچھ حکمت عطا ہوئی, یہ عطا ہوا, سب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, وہ پرورش کر رہے ہیں. تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول خدا نماز پڑھتے تھے, امام حسن کبھی آ کر جو ہے وہ سوار ہو جاتے تھے. امام حسین کی جو ہم روایت سنتے ہیں تو مسجد کی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جب امام حسن بھی چھوٹے ہیں وہ بھی جو ہے وہ رسول خدا کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں, لیکن رسول خدا آرام سے انہیں ہٹا, نماز پڑھ رہے ہیں, رکوع پڑھ رہے ہیں, کبھی سامنے آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی بچہ آ جائے نماز میں, ایسا اس کو برخورد کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ ساری زندگی مصلی سے بھاگ جاتا ہے. ہاں بالکل ایسی ہے عزیزان. میرا بچہ چھوٹا تھا, میں جب نماز پڑھا تھا ایک جگہ, نماز پڑھا, ہٹو ہٹو, بھاگو بھاگو, نماز پڑھنے دو. میں نے کہا اس کو بھگا دیا آپ نے, ساری زندگی نماز پڑھنے نہیں آئے گا, اس کو بیٹھے رہنے دیں, مجھے ایڈجسٹ ہونے دیں اس کو کسی طریقے سے, سجدوں کو آنے دیں. سنت رسول یہی ہے, سنت رسول ہمارے یہاں نہیں ہے. عزیزان محترم, محبت بردباری اگر آپ نے سیکھنی ہے امام حسن کی بچپنے سے دیکھیں. ہم کتنا کہتے ہیں, شعر بھی ماشاءاللہ پڑھا کہ خاتم الانبیاء نے اپنے دونوں شانوں پر جنت کے سرداروں کو بٹھایا ہوا ہے. میں نے کب بٹھایا اپنے بچوں کو؟ بٹھایا کبھی نہیں بٹھایا. باتیں مجھ سے بڑی بڑی کرا لیں آپ, چھوٹے کام تو میرے سے ہوتے نہیں ہیں جو رسول خدا کرتے تھے. کرنے میں اسپیس کو کر چلاؤں, کچھ نہیں ہوا. عزیزان محترم, پہلے اس سنت کو گھر میں تو پیدا کریں, گھر میں تو اجاگر کریں, پھر یہ کہیں باہر نکلے گی. آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ پڑھنی بھی چاہیے اس کو. بہت زیادہ پریشانی ہو, ہمارے استاد عرفہ آیت اللہ عثمان بہجت سے بھی ہے, بہت زیادہ پریشانی ہو, 40 دن متواتر حدیث قصہ پڑھنی چاہیے. حدیث قصہ میں ہماری سیدہ کیا کہتی ہیں جب فرزند آتے ہیں دونوں, یا قرۃ عینی, اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. میں نے کبھی اپنے بچوں کو بولا آنکھوں کی ٹھنڈک؟
میں تو ممبر پہ بندہ الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتا. عذاب بنا دیے زندگی ان لوگوں نے, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے, میں کیسے بہیو کر رہا ہوں. عزیزان محترم, سیرت جب تک زندگی میں نہیں آئے گی تب تک یہ جشن صحیح طرح جشن نہیں منائے جا سکتے. شعر پڑھنے چاہیے, واہ واہ کرنی چاہیے. اب تو کیونکہ آپ لوگ روزے میں تھے اس لیے آپ لوگوں کی آوازیں نہیں نکل رہی تھی, میں محسوس کر رہا تھا, مجھے نہیں لگ رہا تھا جشن ہو رہا ہے, کیونکہ آپ لوگ روزے کے بعد آدمی کھا بھی زیادہ لیتا ہے, ویسے بھی بولا نہیں جاتا, اور ہم تو تھوڑا کھاتے ہیں کیونکہ ہم اگر نہیں بولیں گے تو ہم بھی سو رہے ہوں گے تو آپ تو ویسے سو جائیں گے, اسی لیے جو ہے وہ, اس لیے آپ میں سے میں نے دیکھا بہت ایک دو بس آگے وہ بیٹھے ہوئے جمیل بھائی اور قبلہ, ان کی آوازیں نکلنی واہ واہ, باقی تو کسی نے بولا بھی کون ہاتھ اٹھائے اور کون واہ واہ بولے, یہاں تک آیا ہوا ہے, ویسی باہر نہ آ جائے کہیں. روزے کی حالت تھی, ظاہر ہے آپ نے, ورنہ جشن ظاہر ہے آپ جشن, آپ ہمیں توفیق ہوتی ہے جشن پڑھنے کی, انسان کے پورا مجمع اٹھا ہوا ہوتا ہے جشن کے اندر. بہرحال ایام ہیں, گرمی بڑھتی جا رہی ہے, سارے فطری تقاضے ہیں, لیکن اندر سے مسرور ہونا عزیزان محترم بہت ضروری ہے, اندر سے خوش ہونا بہت ضروری ہے. سبت پیغمبر ہے, رسول خدا نے اپنا فرزند کہا, اپنے فرزند کہا, قرآن کی آیتوں کا مصداق ہے امام حسن. آپ سوچیں چھوٹے سے ہیں کہ جب مباہلہ کی آیت آپ نے سنی, مباہلہ عید مباہلہ پر بلایا گیا, ابنانا ابناؤکم, یعنی تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں. امام حسن ان بچوں میں ہیں, یعنی اسلام کے دفاع کے لیے امام حسن بچپن سے حاضر ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں امام حسن نے صلح کر لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, عزیزان محترم صلح نہ کی ہوتی اسلام بچا ہی نہیں ہونا تھا. یہ امام حسن کی بردباری تھی, یہ تحمل تھا اسلام کی خاطر. اور یہ ہمیں کتنا سکھاتا ہے کہ اپنے معاملات میں بھی تھوڑے سے ٹھنڈے چلیں, ہم تھوڑا سا ایک دوسرے سے اختلاف اگر ہے تھوڑا سا چلیں تاکہ ہم معاشرے کو پروان چڑھا سکیں. یہاں تو میری بات کے خلاف سامنے والے کی بات آتی ہے تو میں تو سننا, بات ہی نہیں کرنا پسند کرتا. یہاں پہ تھوڑا سا امام حسن کے صدقے میں تھوڑا سا معاشرے میں ہم علم و بردباری پیدا کریں عزیزان محترم, ورنہ یہ ہوگا کہ یہ نام کتابوں میں, سیرتیں کتابوں میں نہ رہ جائیں خدا نہ خواستہ, اور کوئی مجھے دور سے دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ کس کا ماننے والا ہے. امام حسن کی خدمت میں ایک شخص آیا, مولا کے پاس, کہتا ہے مولا آپ کے پیچھے فلانا شخص یہ کہہ رہا ہے. امام نے کہا تم نے میرے کام کو بڑھا دیا. کہا کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے ایسا کہا ہے, غلط کہا ہے, لیکن اب مجھے جو ہے وہ اس کے لیے بھی استغفار کرنی ہے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے بیٹھ کے. اور ہمیں آ کے کوئی کہہ دے آپ کے لیے فلانے نے کہا ہے, اچھا, ساری آستینیں اوپر چڑھ جائیں گی, اور جو ہوگا بھی نہیں. قرآن جو بھی کہہ رہا ہے کہ باتوں کو چیک کرو, خبریں تمہارے پاس آئیں موثق ہیں, سچی ہیں نہیں, اور اگر کہا بھی ہے تو کیا ہے, خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار اگر میں ایسا ہوں تو مجھے معاف کر, اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کی مغفرت کر. یہ تو امام ہے. آپ ملک اشتر کا واقعہ آپ کی خدمت میں ہے کہ ملک اشتر کو کسی نے بازار کے اندر اہانت کی, لاب دہن جو ہے وہ ملک, جب اسے پتا نہیں تو پتا چلا کہ وہ ہے, تو وہ بھاگا گیا, دیکھا ملک اشتر مسجد کے اندر ہے, سجدے کی حالت میں ہے. بعد پوچھا کیا کر رہے ہیں, کہا اس کے حق کے لیے دعا کر رہا تھا. یہ بردباری ہے. شامی آیا, آ کر جب مولا کو دیکھتا ہے, امام حسن علیہ السلام کو کیا دیکھتا ہے, امام کو برا بھلا کہنے شروع کر دیا. کہتا رہا, جب چپ ہو گیا مولا نے کہا لگتا ہے مسافر ہو, لباس چاہیے تو ہم دیتے ہیں, رہنے کی جگہ چاہیے تو ہم دیتے ہیں, کھانا چاہیے تو ہم دیتے ہیں, آذوقہ چاہیے, سفر کا سامان چاہیے تو ہم دیتے ہیں. جب اس نے یہ اخلاق دیکھا, کیونکہ وہ تو پروپیگنڈے کا شکار تھا, جیسے ہاں ہم لوگ آج کل پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں, فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانے کے بارے میں یہ کہہ دیا, نہ سنا, نہ ہم نے اس کو دیکھا, نہ اس سے ملے, نہ اس کے افکار کو جانا, بس ایک پروپیگنڈا ہے چل رہا ہے معاشرے میں. یہ آج کی نہیں ہے پروپیگنڈے, یہ بہت پرانے ہیں عزیزان محترم. یہ اس دور سے پروپیگنڈے ہوتے تھے. مولویوں کے بارے میں آج کل زیادہ ہوتے ہیں پروپیگنڈے, وہ آ رہا ہے, وہ فلانے فکر کا ہے, وہ یوں ہے, وہ یہ ہے. آپ سنیں کیا رہا ہے. خود مولا کہتے ہیں کہ اگر اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو لے لو بھائی, پھر یہ تو ممبر رسول سے آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے. آپ خود تو سنیں, جب آپ خود سنیں آپ کو سمجھ میں اچھی بات ہے تو لے لینی چاہیے, غلط بات ہے تو آپ کو عرض خدمت کر دینا چاہیے کہ شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, ہو سکتا ہے. یعنی حسن ظن سے معاشرہ چلتا ہے نا, سوء ظن سے معاشرہ چلتا ہے. تو امام نے اسے جب ایسا کیا تو وہ امام کے قدموں میں پڑ گیا آ کے.
عزیزان محترم، کمال یہی ہے کہ ہم ان سیرتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ جشن یہی ہے کہ ہم دور سے بھی اپنی زندگی کے اندر لگیں کہ ہاں مولا کا ماننے والا ہے۔ ایک چیز امام کی زندگی سے لیں اور اس کو اپنے حساب سے جو ہم کر سکتے ہیں، ہر شخص کی الگ ظرفیت ہے، ہر شخص کی الگ عمر ہے، ایج ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں عزیزان محترم۔ تو ہے جشن، تو ہے کمال۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بہرحال ائمہ رسول خدا کہتے تھے کہ میں مذاق کو پسند کرتا ہوں، اور امام حسن بھی ایک شخص تھا کہ امام اس کا خود پوچھا کرتے تھے کہ وہ کون ہے، مذاق کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا۔ مولا نے ایک دفعہ اس کے پاس گئے تو وہ عجیب سی حالت میں بیٹھا، اس نے کہا مولا نہ خدا راضی ہے نہ شیطان راضی ہے، میں خود بھی اپنے آپ سے راضی نہیں۔ امام مسکرانے لگ گئے۔ امام نے بولا کیوں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اور کیا، کہتا خدا کہتا ہے گناہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، مگر پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ دیکھو بالکل مسجد نہیں جاؤ، سجدے نہیں کرو، اچھے کام نہیں کرو، مگر میں اس کی نہیں سنتا، کبھی کبھی مسجد بھی چلا جاتا ہوں، سجدے بھی کر لیتا ہوں۔ خود اپنا نفس کہتا ہے کہ بوڑھے نہیں ہو، بیمار نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، مگر بیمار بھی ہو جاتا ہوں، غلطی بھی کر بیٹھتا ہوں۔ تو نہ خدا راضی ہے نہ شیطان راضی ہے، نہ میں خود راضی ہوں۔ تو کہتے مولا مسکرانے لگے۔ تو مزاح ضروری ہے، اہل بیت بھی مزاح کرتے تھے اور کتابیں بھی ہیں۔ رسول خدا کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی، کہا یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ کہا تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ اس کی حالت خراب ہو گئی، رسول اللہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ کہتا ہاں جوان لوگ جائیں گے صرف۔ اور اس کو ٹینشن ہو گئی کہ بھائی میں کیسے نہیں جاؤں گی؟ تو کہا نہیں، جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا، چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ عزیزان محترم، مسکراتے رہنا چاہیے، فیس ویلیو بھی بڑھتی ہے، خون بھی بڑھتا ہے۔